انسان کو اس کے خالق نے دنیا میں کبھی بھی رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ انسان کو اپنی خواہشات کے سہارے تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے رسول بھیجے جائیں گے جو اسی کی جنس میں سے ہوں گے، تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو اور حجت تمام ہو جائے۔ اس انتظام ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جان لے کہ اس کا اصل امتحان اطاعت اور نافرمانی کے درمیان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ الاعراف 35۔ ناظرین، یہ آیت انسان کی زندگی کے سب سے بنیادی اصول کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسان کو متنبع کر دیا کہ وہ رسول بھیجے گا جو اس کے احکام سنائیں گے اور سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ یہ رسول کوئی اجنبی یا کسی اور مخلوق سے نہیں ہوں گے، بلکہ خود انسانوں ہی میں سے ہوں گے، تاکہ لوگ یہ عذر نہ کریں کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہ تھا یا ہم پر کسی اجنبی ہستی کے ذریعے احکامات بھیجے گئے۔ یہاں کامیابی کے لیے دو بنیادی شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ آدمی نافرمانی سے بچے، یعنی اللہ کے واضح احکام کے خلاف قدم نہ اٹھائے اور اپنے نفس یا شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، اور دوسری یہ کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ اصلاح کا مطلب صرف برائی سے بچنا ہی نہیں، بلکہ اپنے کردار اور عمل کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ زندگی کا اصل حق اسی وقت ادا ہوتا ہے جب آدمی اپنی عملی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈھال لے۔ ناظرین، غور کیجئے، اگر کوئی شخص رسولوں کی ہدایت سننے کے باوجود سرکشی کرتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو دراصل وہ اپنے لیے تباہی کا راستہ خود منتخب کرتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کی ہدایت پر کان دھرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور اپنی زندگی کو سیدھا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، یعنی دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی امن و امان۔ یہی اصول دنیا کی ہر قوم اور ہر زمانے کے لیے یکساں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول بھی آئے، سب نے یہی دعوت دی۔ کچھ لوگوں نے انکار کیا، ان پر عذاب آیا اور وہ تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو گئے، لیکن جو ایمان لائے اور اپنے رویے کی اصلاح کی، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ٹھہرے۔ یہ پیغام آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی تازہ ہے جتنا پہلے دن تھا۔ آج بھی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اپنے اعمال کو درست کریں۔ صرف زبانی دعوے کافی نہیں، اصل کامیابی اصلاح عمل میں ہے۔ جو قوم یا فرد اس اصول کو چھوڑ دیتا ہے، وہ غم اور خوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو اس پر قائم رہتا ہے وہی امن اور عزت پاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے رسولوں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ ہمیں خوف اور غم سے محفوظ فرما اور اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔